السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاری ومسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کو ثواب ملے گا۔ اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یا عورت کی طرف اس سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی، مطلب اس کو یہی حاصل ہوگا اور ثواب نہیں ملے گا۔ پشتو میں ترجمہ ہے، نبی علیہ السلام فرمائیں کہ بے شکا دا اعمال دارو مدار پر نیتون باندھ لے، اور بے شکا ہر کس تبہا سے ملاوی گے چکم دو نیت کڑے دے۔ پس چاچی ہجرت دا اللہ و دا پیغمبر دا پارا کڑی وی دے تب دک کا ملاوی گے، ثواب بورتا ملاوی گے۔ اور چاچی ہجرت دنیا حاصل دا پارا یا خود سرا نکاح کول دا پارا کڑی وی دے تب دک کا ملاوی گے اور ثواب بورتا نہ ملاوی گے۔ اس حدیث میں تین باتیں ہوگی۔ نمبر 1 شان ورود، نمبر 2 اہمیت، نمبر 3 وضاحت۔ شان ورود اس طرح ہے کہ طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم کبیر میں اس واقعہ کی تخریج کی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو پیغام نکاح دیا تھا۔ اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہجرت کرو گے تو تمہارے ساتھ نکاح کر سکتے ہوں۔ یہ عورت ام قیس ہے، اس کا نام قیلہ ہے۔ اس شخص نے اس سے نکاح کی، عورت سے ہجرت کی، تو اس لیے اس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کا یہ سارا ارشاد بیان ہوا۔ نمبر 2 اہمیت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سب سے پہلے درج کیا، کیونکہ علماء اسلام کے نزدیک اس روایت کی صحت، عظمت اور جلالت متفق علیہ ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان هذا الحدیث يدخل فيه نصف العلم۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اعمال کا تعلق یا جوارح یعنی اعضاء سے ہوتا ہے اور یا دل سے۔ اعضاء سے متعلق ہو تو بدنی عبادات، قلب سے متعلق ہو تو قلب عبادات کہلائیں گے، اور ظاہر ہے کہ نیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ اور حضرات سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ حدیث ثلث العلم ہے۔ اس کی توجیہ امام بیہقی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ کا عمل جوارح سے متعلق ہوتا ہے یا زبان سے یا قلب سے۔ قلب کا عمل نیت ہے جو ثلث ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا مدار 4 حدیث پر ہے۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، نمبر 3 الحلال بین والحرام بین، نمبر 4 ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول اسلام 3 احادیث ہے۔ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 الحلال بین والحرام بین، نمبر 3 من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نمبر 3 نیت کی وضاحت۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین دراصل 5 چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 اخلاقیات، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 عقوبات۔ فقہ میں اعتقادات اور اخلاق سے بحث نہیں ہوتی، البتہ باقی 3 امور سے بحث ہوتی ہے۔ ان میں سے عبادات میں بالاتفاق نیت شرط ہے، چنانچہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے کوئی بھی عبادت بلا نیت درست نہیں ہوتی۔
معاملات میں نکاح، مالی معاوضات، خصومات، میراث اور امانات داخل ہے۔ ان میں سے کسی میں بھی بالاتفاق نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عقوبات میں حد قذف، حد زنا، حد سرقہ اور قصاص داخل ہے۔ ان میں بھی کسی نے نیت کی شرط نہیں لگائی۔ اسی حوالے سے ہمیں چاہیے کہ تمام اعمال میں اپنی نیت جو ہے وہ درست کرے، اور نیتوں کے ساتھ ساتھ تمام عبادات اور تمام اعمال میں اخلاص جو ہے ہم پیدا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی دروس ہوئے اور آئندہ انشاءاللہ درس کریں گے، سنیں گے، ہمیں جو ہے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمارے نیتوں کو درست فرمائے۔ السلام۔